ہمارے پاس ہمیں بتائے گئے، ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے. آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو معمولی اضافہ ہے خدا نخواستہ یہ بڑے اضافے میں تبدیل نہ ہو. تو اس کے لیے ہم نے کلوز گیدرنگز میں ایئر لائنز، پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے، اس میں ماسک کو لازمی قرار دے دیا ہے. اور آگاہی مہم کے لیے آپ کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا. فی الحال ہم 3 چیزوں پر جا رہے ہیں کہ ماسک پہنیں، کلوز گیدرنگز میں سماجی فاصلہ، سینیٹائزر کا استعمال. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی کرونا کی شدت میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن کرونا موجود ہے، اور جب تک یہ ہے ہمیں اس کے احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی اور اپناتے رہنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں ہمارے مذہبی اجتماعات کے دن قریب آ رہے ہیں، جس میں عید الاضحیٰ بھی ہے، پھر محرم بھی ہے. تو ہم اس کو بھی کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی اس کے بڑھنے کے خطرات موجود ہیں. اس وقت شرح اموات پورے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک 65 سال کی عمر کے تھے جہاں بک ہوئے، وہ پنجاب میں. اس سے پہلے ایک 80 پلس کی خاتون تھیں جو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا. تو اس حد تک ہے. اور وینٹیلیشن پہ بھی ہارڈلی 2، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 1، اس طرح اس سے زیادہ اوپر نہیں ہے پورے ملک میں. کبھی اگر آج سندھ میں 1 ہوگا تو پنجاب میں 0 ہے، اس طرح سے ہے. لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی کی شرح جو ہے، جو پازیٹیو شرح ہے، اس میں اضافہ آیا ہے، جو 3.5 پہ تقریباً چلی گئی ہے، جو کہ 1 سے بھی کم تھی. تو ہم اس موقع پر بھی آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ اور آپ کے ذریعے یہ پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی میٹنگ. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کیونکہ زیادہ کیے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. پازیٹیو ہونے کی شرح زیادہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیسٹ کم ہوتے ہیں. اب ٹیسٹ کم ہوتے ہیں اور پازیٹیو زیادہ آتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی بات ہوتی ہے. یہ صرف ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں سمٹمز پائے جاتے ہیں. اب جس میں سمٹمز پائے جائیں گے آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو پازیٹیو آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ جب عام طور پہ زیادہ ٹیسٹ کرتے جائیں گے جن میں سمٹمز نہ بھی ہو، فرض کریں آپ نے 100 لوگوں کے ویسے ہی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہم سب کے ٹیسٹ لے لیے تو اس میں پازیٹیو بہت کم ہوتے ہیں. تو جب کم ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے. تو اس لیے ہم نے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہے. آج صوبوں کے 4 کے چیف سیکرٹری بھی آن لائن موجود تھے. 4 چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم تقریباً 85 پلس ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عین وقت پر جا کر کوئی چیز کریں، لہذا وہ بوسٹر کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے، جو ایوریج 10 لاکھ یومیہ پاکستان میں وہ لگائی جا رہی ہے. اچھا، اب وہ رہ جاتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے. آدھی آبادی تو تقریباً ان کی ہو جاتی ہے. ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں 12 سال 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح پھر آپ سمجھیں کہ پھر 100% پاکستانی یہ جو 85% ہے وہ ایلیجیبل پاکستانی جو ہے 85 پلس ہے، 86 سم تھنگ 86. تو 85 پلس وہ لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں. ایلیجیبل وہ ہوتا ہے جو 12 سال سے بڑا ہو. 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا
یہ ایک اچھی بات ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بوسٹر کی کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے. تو لہذا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا، میں نے آپ کو بتا دی احتیاطی تدابیر بھی، کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کورونا کم ضرور ہوا تھا لیکن موجود ہے، اس کے ویریئنٹس موجود ہیں. جیسے ابھی اومیکرون ہے ہمارے پاس، جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے، اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو. اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. این سی او سی روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے، اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک، سینیٹائزر، سماجی فاصلہ، یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین اور پلینز میں، ایروپلینز، سول ایویشن، ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی ایس او پیز کی پابندی کریں. پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں. پھر محرم بھی آ رہا ہے، محرم الحرام، اس میں بھی جو ہے اس کی ایس او پیز کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی. اور آپ کے ذریعے پیغام جائے گا تو بہت اچھا رہے گا. ہم وقت سے پہلے اس پہ تیار ہوں. بہت شکریہ. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو. شہر میں کیا ریشو جائے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت کیونکہ وہ تو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے، تو پچھلے دور میں جو کچھ کورونا کے نام پہ کرپشن ہوئی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گے آپ؟ پہلی بات کا جواب تو میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب این سی او سی کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جس طرح پہلے آتی تھی، ویسے ہم بیچتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اب میں پابندی سے اپنے ای ڈی این آئی ایچ صاحب کو ہدایت دے دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں تک روزانہ پہنچ جائے گی تفصیلی. دوسری بات آپ نے جو کی کہ کرپشن کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں یہ میں پہلے بھی اسی فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کی خبریں آپ لوگوں کے ذریعے ہی 90% ہم تک پہنچتی ہیں، اور پھر ہم اس میں سالڈ چیزیں تلاش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو الزام بھی خود لگاتے ہیں، جو وکیل بھی خود ہوتے ہیں، جو جج بھی خود ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ٹھوس ثبوت ہر جگہ تلاش کیے جا رہے ہیں، اس شعبے میں نہیں. ہم باتیں کم کام زیادہ پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ چوری کی اور وہ ثابت بھی کر دیتے تھے اس پہ، لیکن عدالت سے وہ بری ہو جاتا تھا. ہم الزام بعد میں لگائیں گے، پہلے سزا کروائیں گے. اور منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے، آپ نے مسجد کی نماز کا ذکر کر دیا، لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی گہما گہمی